इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का एक ही मतलब है, यानी कोई जारी रहने वाला अमल। और अगर इन अल्फाज के शुरू में लफ्ज़ प्रेजेंट का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये होगा हाल या फिर मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला अमल। चूँकि आम तौर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम भी इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला है यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो या फिर तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। यू का लफ्ज़ जो है ये एक से ज़्यादा लोगों को भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि तुम सब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस जुमले में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि मौजूदा ज़माने में जारी है। अब देखते हैं अगला जुमला। मोर एंड मोर पीपल आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब अगला जुमला वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, यानी हम कल छुट्टी पर जा रहे हैं। अब अगला जुमला द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, यानी मौसम के हाल के मुताबिक मौसम साफ रहने की इतला थी लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। अब अगला जुमला अली एंड सारा आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, यानी अली और सारा हर वक्त बहस करते रहते हैं। और अब आखिरी जुमला आई एम राइटिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अब हम गौर करते हैं इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स पर। तो हर जुमले के अंदर दो किस्म के वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसमें पहला वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है लफ्ज़ आर, जबकि दूसरा वर्ब है यूजिंग। इज, एम और आर ये तीन अल्फाज जो है ये वर्ब टू बी की तीन प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। तो इज, एम या आर इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जुमले के अंदर, इस बात का पता लगता है सब्जेक्ट की मदद से। ही, शी और इट जैसे अल्फाज अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर मौजूद हो तो इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़ इज़ का। इसी तरह से अगर जुमले में लफ्ज़ आई का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसके साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जुमले के अंदर यू, वी या दे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इनके साथ लफ्ज़ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा कब किया जाएगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हर जुमले में एक तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले के अंदर जिस दूसरे वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इसकी फॉर्म कहलाई जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की ये फॉर्म जो है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए भी कहते हैं कि इसे एक एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसकी मदद से नाउन्स को डिस्क्राइब किया जा सके। किसी भी वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से बनाया जाता है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आई का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टॉक जो है ये है वर्ब की बेसिक फॉर्म, इसके आखिर में लेटर्स आई का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टॉकिंग, और अब ये बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है इसकी मदद से पता चलता है कि ये अमल अभी जारी है, यानी कंटिन्यूअस है। जैसे कि लफ्ज़ टॉकिंग, इसका तर्जुमा होगा बोल रहा हूँ। तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इस टेंस में प्रेजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि अमल के कंटिन्यू होने की तरफ इशारा करता है, इसकी वजह से कंटिन्यूअस का लफ्ज़ इस टेंस के नाम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इस पहली एग्जांपल को जो हम देख रहे थे यू आर यूजिंग द इंटरनेट, इसमें लफ्ज़ आर और यूजिंग की मौजूदगी की वजह से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि लफ्ज़ आर जो है ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि लफ्ज़ यूजिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिससे अमल के कंटिन्यू होने का पता चलता है। इसी तरह से इन बाकी की एग्जाम्पल्स में भी हम देख सकते हैं। दूसरे जुमले में है लफ्ज़ आर स्टडिंग, और इससे अगले जुमले में है आर गोइंग। इसी तरह से इज रेनिंग, आर आर्ग्यूइंग, एम राइटिंग।
تو ان تمام جملوں میں ہر جملے کے اندر از، ایم یا آر میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ورب استعمال کیا گیا ہے جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں، یعنی ایک پریزنٹ پارٹیسپل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کوئی ایک آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہو جس کے آخر میں یعنی کوئی ایسا ایکشن ورڈ ہو جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ تو چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں مختلف قسم کے جملوں کی کیا فارمیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ اس میں کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے ایک افرمیٹو جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب ٹو بی جو کہ اپنی پریزنٹ فارم کے اندر ہوتا ہے، یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال سبجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ہمیشہ از کا استعمال کیا جائے گا، آئی کے ساتھ ایم کا اور یو، وی اور دے کے ساتھ آر کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب اپنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بعد ورب ٹو بی پریزنٹ فارم کے اندر اور پھر آخر میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے بن جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، اور اسے پریزنٹ پارٹیسپل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ہم نے لفظ ہی کی مدد سے ایک افرمیٹو جملہ بنانا ہو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ ہی از ٹاکنگ، یعنی وہ بول رہا ہے۔ تو لفظ از کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل پریزنٹ یعنی حال یا پھر موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے، اور لفظ ٹاکنگ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے، یعنی وہ بول رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق یہ بتا رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اس قسم کے جملے میں لفظ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اس جملے کے اندر کسی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرز کے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم لفظ آئی کی مدد سے ایک نیگیٹو جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ، یعنی میں نہیں بول رہا۔ تو اس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ ہے ایک نیگیٹو جملہ جس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے کے اندر یہ عمل جاری نہیں ہے۔ تو اب اگر افرمیٹو اور نیگیٹو جملے کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً بالکل ایک طرح سے ہی ہے، صرف نیگیٹو جملے میں ورب ٹو بی کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افرمیٹو اور نیگیٹو جملے کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے فل سٹاپ کی جگہ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کو زور دے کر پڑھا جائے گا یا پھر زور دے کر کہا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی کوئی ایسا جملہ جس کے اندر آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ تو اس قسم کے جملے میں
پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ اب کی بار سبجیکٹ کے بجائے جملے کے شروع میں سب سے پہلے استعمال ہوگا ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم میں، یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر استعمال کیا جائے گا ایک سبجیکٹ، یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی یا دے میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا، اور پھر جملے کے آخر میں آئے گا ورب بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے کے بعد، یعنی ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جائے گا، اور جملے کے سب سے آخر میں پنکچویشن مارک استعمال کیا جائے گا، ایک سوالیہ نشان یعنی کویسچن مارک کا، جس کی مدد سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایک سوال ہے۔ تو اب اگر ہم لفظ شی کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو اس کی مدد سے ہم کیا انٹراگیٹو جملہ بنائیں گے؟ یہ جملہ اس طرح سے ہوگا: از شی ٹاکنگ، یعنی کیا وہ بول رہی ہے؟ تو اب یہاں بھی موجودہ زمانے میں جاری رہنے والے کسی عمل کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے؟ کیونکہ اس جملے میں لفظ از کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے پریزنٹ فارم کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے اس جملے میں لفظ ٹاکنگ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل ہے، جس کی مدد سے عمل کے کنٹینیو یا جاری رہنے کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا جملہ ہے۔ تو یہ تھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں جملوں کی مختلف اقسام۔ تو اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔